ہمیں اپنا درد نظر آتا ہے کہ بھئی فلانے نے میرے ساتھ کیا کر دیا، فلانے نے میرے ساتھ کیا کر دیا، فلانے نے میرے ساتھ، او بھائی تیرے بارے میں تو سوال ہی نہیں، تیرے ساتھ تو یہ سوال ہی نہیں کہ فلانے نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے، تیرے سے تو یہ سوال ہے کہ تو نے فلانے کے ساتھ کیا کیا۔ قیامت کے دن اللہ تیرے سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا، اللہ قیامت کے دن تو تجھ سے یہ پوچھیں گے کہ تو نے اس کے ساتھ کیا کیا، تیرا دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، یہ تو سوال ہی نہیں، تم نے سوال ہی غلط کیا۔ میرے والد الاحترام سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کے ساتھ لوگوں کا تعلق بن جائے گا تو پھر سب کے سب کامیاب ہو جائیں گے۔ ساری کی ساری کامیابیوں کی کنجی اللہ کا تعلق ہے، اور اس چیز پر دلالت کرتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس۔ آج لوگوں کے ساتھ معاملات کی خرابی کی وجہ، آج لوگوں کے ساتھ معاملات میں تنگی کی وجہ، آج ہماری تمام کی تمام مشکلات کی وجہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کسی نے ٹھیک کر لیا، اگر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا ربط مضبوط کر لیا تو وہ اس کا تعلق اللہ لوگوں کے ساتھ خود بخود ٹھیک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے جو اللہ کی محبت میں رہتا ہے، جو اللہ کے ساتھ ملاقات کے شوق میں رہتا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کے ساتھ ملاقات کے شوق میں رہتا ہے اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ آج یہ اللہ کے ساتھ کا جو تعلق ہے یہ کمزور ہوا ہے، یہ جو ربط ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس ربط کو نہ صرف ٹوٹا ہوا ہے بلکہ توڑا جا رہا ہے، یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے اس دنیا میں اور جن کے ساتھ جڑ کے ہم نے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کرنا تھا، نہ صرف اس کے ساتھ بلکہ اس کے ساتھ ربط ٹوٹنے کی وجہ سے خود بخود ان کے ساتھ ربط ٹوٹنے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ بھی ربط ٹوٹتا جا رہا ہے۔ ہماری زندگیاں تنگ ہوتی جا رہی ہیں اور یہ تو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ مسلمانوں کو آج تک کسی یہودی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا، کسی عیسائی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا، کسی نصرانی نے اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان انسان کو، مسلمان کو اس کے اپنے اعمال نے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے دکاندار ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے کاشتکار ہو، انسان کو، مسلمان کو سب سے زیادہ نقصان اس کے اپنے اعمال نے پہنچایا، اس کے اپنے کرتوتوں نے پہنچایا۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت نے یہ طے کر دیا ہوا ہے کہ مسلمان کی زندگی اس وقت تنگ کر دی جائے گی، اور وہ کسی صورت بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کسی غیر کو مسلط کر کے کر سکتے ہیں، وہ کسی مسلمان کو مسلط کر کے کر سکتے ہیں۔ حجاج بن یوسف بھی تو تھا تو مسلمان ہی۔ تو اللہ رب العزت زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں جب اللہ کے ساتھ تعلق اور ربط کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یہ فیصلہ ہے اللہ رب العزت کا کہ جو میرے ساتھ، میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے تعلق سے، میرے رب سے، میرے ساتھ جوڑ سے جو کمزور ہو گیا، جو ہٹ گیا، جس نے اعراض کر لیا میری ذات سے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی کو ڈپریس کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہر نیا سورج چڑھے گا اس کے لیے نئی مشکل لے کے آئے گا۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر جو گناہوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، جو گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگیاں تنگ ہوتی جا رہی ہیں۔ ہر نیا سورج ایک نئے فتنے کو لے کر پیدا ہو رہا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہوگا اگر مسلمانوں کے احوال ابھی بھی ٹھیک نہ ہوئے، اگر مسلمان اپنے اعمال، اپنے ایمان کو ابھی بھی انہوں نے ٹھیک نہ کیا تو ہر چڑھتا سورج ایک نیا فتنہ لے کر پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قیامت، قرب قیامت میں نئے نئے فتنے اٹھیں گے، ایسے ایسے فتنے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں یہ غیر مسلم لوگ، یہ غیر مسلم مسلمانوں کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے کہ جس طرح بھوکا آدمی دسترخوان کی طرف ٹوٹتا ہے۔ بھوک لگی ہو، پیٹ میں کچھ کھایا پیا نہ ہو 4 دن سے، تو وہ جیسے بھاگتے ہوئے دسترخوان کی طرف جائے گا نا، اس طرح مسلمان تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گے، مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے گے۔ اور کیا وجہ؟ صحابہ نے اس وقت پوچھا کہ حضور کیا ہم اس وقت کثرت میں نہیں ہوں گے؟ کیا ہم اس وقت کثرت میں نہیں ہوں گے؟
ہاں تو پھر اسی وقت فوراً یقین بنایا کہ بھئی کثرت کے اوپر کہاں جاتے ہو، کثرت کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہی نہیں، مال و زر کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہی نہیں۔ اسی وقت یقین بنایا، اسی وقت کا، اس وقت بڑی کثرت میں ہوگے، تو بڑی کثرت میں ایسی کثرت ہوگی تمہاری، ایسی کثرت ہوگی سمندر کی جاگ کے بقدر تمہاری کثرت ہوگی، مگر کیا مسئلہ ہوگا، تمہارے اندر وہن نامی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ، تم دنیا کو اپنا اصل مقصود بنا لو، تم دنیا کو اپنا اصل ہدف بنا لو، تم دنیا کے ساتھ جی لگا لو۔ اور اسی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، ہر خطا کی جڑ پیچھے اگر دیکھا جائے تو دنیا ہی نکلے گی۔ آدمی مال کمانے کے لیے، آدمی دنیا کا اچھا گھر بنانے کے لیے، آدمی دنیا کے ہر ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہر گداہ میں پڑنے کو تیار ہو۔ آج مسلمانوں کا یہ جو حال ہو گیا ہے، اس کے اوپر اس پہ اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے، اس پہ ہم لوگ راہ راست پر کس طرح آ سکتے ہیں؟ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس سے ہم راہ راست پر آ سکتے ہیں؟ وہ وہی محنت ہے، وہ وہی محنت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے لوگوں کے اوپر لے کر آئے کہ جو دشمنی میں اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ کھوپڑیاں نکال کر اس میں شراب پینے کو اپنے لیے فخر کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ایک کے اونٹ نے دوسرے کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تو اس پہ قتل و غارت اتنے عرصے تک چلتی ہے۔ ایسے انسانیت سے دور، آج یہی حال ہو رہا ہے نا، ایسے انسانیت سے دور ہو گئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر حضور نے آ کر محنت کی۔ اور کس چیز کی محنت کی؟ کہ ان کی صلاحیتوں کے رخ کو بدل دیا۔ اور کہاں پر لگا دیا؟ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیابی چاہتے ہو تو یہی کلمہ ہے تمہاری کامیابی کے لیے، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود حقیقی نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، کوئی انتظامات چلانے والا نہیں، کوئی تمہارا کارساز نہیں، کوئی تمہارے کام، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں سوائے اللہ۔ اس چیز کو لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادی میں ام القریٰ میں داخل ہوئے، اور حضور نے وہی لوگ جو کھوپڑیوں میں شراب پینے کو اپنے لیے فخر کا ذریعہ سمجھتے تھے، کیسے بنے کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین قوم کون سی ہو گئی؟ خیر امتی قرنی، یہ میرے لوگ سب سے بہترین، یہ میرے صحابہ سب سے بہترین ہیں، یہ میرے زمانے کے لوگ سب سے بہترین ہیں۔ کیا چیز ان کے اندر داخل ہوگی؟ اللہ کی بڑائی داخل ہوگی، کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اپنے ہر ایک فعل کا، اپنے ہر ایک قول کا، اپنے ہر ایک باز کا، اپنے ہر ایک خیال کا اللہ کو جواب دینا۔ یہی مؤذن کی پکار ہے کہ اللہ اکبر، یہی مؤذن کی پکار ہے کہ اللہ کو سب سے بڑا جانا، اللہ کو سب سے بڑا جانا، کسی اور کو۔ یہ اللہ رب العزت کا مستقل ایک پیغام چلا آ رہا ہے، کاش کہ ہمارے دلوں کے اندر کہ اللہ سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے، کوئی امریکہ، کوئی اسرائیل، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی عیسائی اللہ سے بڑا نہیں ہے۔ اور مجھے تو کبھی کبھی ہنسی آتی ہے، اسرائیل اور یہ امریکہ کے جو معاملات چلتے ہیں تو جو بائیڈن جو ہے وہ بڑا اچھل کے نا بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ امریکہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، امریکہ کی کیا باتیں کرتا ہے۔ تو میں یہ سوچنے لگا ہوا ہوں کہ یہ جو ابھی دنیا میں فسادات چل رہے ہیں، اس کے پیچھے تو سارا ہے ہی امریکہ۔ تو وہ جو اللہ کی بات تھی نا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان کے نظام میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود حقیقی ہو گیا تو یہ دنیا کا نظام فسادوں کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج امریکہ وہی بننے کی کوشش کر رہا ہے اور دنیا کے اندر فساد بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب اس امت کے حال کو بہتر کس نے کرنا ہے؟ ہمیں آج مسلمانوں کے اس حال کو دیکھ کر تکلیف بھی نہ ہو، ہمیں آج مسلمانوں کے اس حال کو دیکھ کر درد بھی نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، مسلمان ایمان والے تمام ایک جسم کی مانند ہیں،
جس طرح ایک آدمی کے جسم کے اندر اس کی آنکھ کو درد ہو تو پورے جسم کو درد ہوتی ہے، آدمی کے سر کو درد ہو پورے جسم کو درد ہوتا ہے۔ آج ہمیں یہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا درد محسوس نہیں ہو رہا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمانی جذبات، وہ ایمانی کیفیات نہیں ہیں۔ اور یہی دعوت و تبلیغ کی محنت سے چاہا جا رہا ہے کہ اس درجے تک ہم پہنچ جائیں، اس درجے تک اپنا ایمان لے جائیں کہ ہمارے اندر اپنا درد ہمیں اپنا درد نظر آتا ہے کہ بھئی فلانے نے میرے ساتھ کیا کر دیا، فلانے نے میرے ساتھ کیا کر دیا، فلانے نے میرے ساتھ، او بھائی تیرے بارے میں تو سوال ہی نہیں، تیرے ساتھ تو یہ سوال ہی نہیں کہ فلانے نے تیرے ساتھ کیا ہے، تیرے سے تو یہ سوال ہے کہ تو نے فلانے کے ساتھ کیا کیا۔ قیامت کے دن اللہ تیرے سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا، اللہ قیامت کے دن تو تجھ سے یہ پوچھیں گے کہ تو نے اس کے ساتھ کیا کیا، تیرا دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ یہ تو سوال ہی نہیں، تم نے سوال ہی بدل دیا، تم نے سوال ہی بدلی کر دیا۔ تو آج دین کا نقصان ہو رہا ہے، دین میں کمی کی جا رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ بولا تھا، میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام تھا، فرمایا ایرقص الدین وانا حی، کہ میرے جیتے لیے خدا کے دین کے اندر کمی ہو یہ میں گوارا نہیں کر سکتا۔